مذہب جب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی جب مذہب اجازت نہیں دیتا، تو آپ عالم دین ہیں، آپ کو اس بات کا اچھا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا اس کو نظر انداز کیا، کیوں؟ اور انہوں نے ایک بات مجھ سے یہ کہی، میں نے دیکھ لیا وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جب مسئلہ ان کو یاد نہیں رہا تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نماز پڑھانے سے پہلے فتویٰ لے لیا۔ فتوے کی کیا ضرورت پڑ گئی وہاں آپ کو؟ اس کے لیے میرے پاس ایک گواہ بھی ہے، فتویٰ لے لیا میں، تب میں نے نماز شروع کی۔ یہ مقصود عمران صاحب کا مجھے جواب تھا۔ اب فتوے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ آپ بیٹھے بیٹھے فتویٰ کہاں سے لے لیے مجھے یہ تو بتائیے گا ذرا۔ سیکنڈوں میں آپ کو فتویٰ مل گیا، آپ نے سیکنڈوں میں سوال کر دیا اور سیکنڈوں میں سوال کا جواب آ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی دیر سے ہی صحیح مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے گا۔ اور آج آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا میرا مقصد یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے اوقات وقت چامراج پیٹ میں نماز کے دوران جو کچھ ہوا اس پہ میں تھوڑی بہت روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں کہیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے دوران ہمارے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ جناب سدرامیا جی وہاں تشریف لائے تھے ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، اور کرناٹک کے نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو مبارکباد دینے کی غرض سے وہ آئے ہوئے تھے وہاں۔ اور وہاں ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا، جب آپ مکھیہ منتری جی کو وہاں بلائے تھے یا وہ آئے تھے، تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری منتظمین کی ہوتی ہے کہ منتظمین ان کے بیٹھنے کا، ان کے رہنے کا، ان کا ساتھیوں کا سب کا خیال رکھنا چاہیے تھا منتظمین کو۔ صرف وزیر اعلیٰ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ اور کئی غیر مذہب کے لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، وہ سب کے سب دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے باہر، اس کا ویڈیو میرے پاس آیا، سب باہر کھڑے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ کو اکیلے کو جو ہے نا نماز کی جگہ پر لائے تھے اور ان کو وہاں بٹھایا گیا تھا۔ جب وزیر اعلیٰ کو آپ نے بلایا تھا، وہ وزیر اعلیٰ کرناٹک کے بادشاہ کے برابر ہے، جہاں کوئی بھی جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا کرناٹک ریاست کے صوبے کے، ان کی عزت کرنا ہم تمام کا فرض ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس بات کی تاکید کرتا ہے، اجازت نہیں بلکہ تاکید کرتا ہے، جو بھی آپ کے گھر آئے گا مہمان اس کی پوری طرح سے عزت کیا کرو۔ لیکن آپ نے یہاں منتظمین نے کیا کیا؟ یہاں ان کا استعمال غیر طریقے سے، غلط طریقے سے کیا، وہاں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اور ان کو جو ہے نا نماز کی جگہ پر بٹھایا گیا۔ پہلے تو ان کو نماز کی جگہ لے آئے، اب بات کر کے جو ہے نا ان کو کہیں اور شامیانہ بازو لگا لیتے اور وہاں لے جا کے ان کو بٹھا دیتے اور کہتے کہ صاحب نماز ہو جائے گی پھر آپ کو ہم بلا لیں گے، پھر آپ کی تقریر ہوگی، آپ مبارکبادی پیش کیجیے گا۔ یہاں ایسا نہیں کیا گیا، یہاں سدرامیا جی کو مجبوراً ان کو جو ہے نا وہاں بٹھایا گیا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہوا وہاں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہاں اگر سدرامیا جی کو قبلے کے رخ کر کے ان کو بٹھا دیا ہوتا تو یہاں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، ان کا چہرہ جو ہے نا نمازیوں کے سامنے تھا۔ اور یہ جو ہے نا مذہب میں یہ جو ہے نا مانی نہیں جاتی، یہ بات مانی نہیں جاتی مذہب میں جو ہے نا اس کو جو ہے بالکل منائی ہے اس چیز کی۔ سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد جو ہے نا وزیر اعلیٰ کو بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑا، جب تک نماز پوری نہیں ہوئی. 10 منٹ لگے ہوں گے. 10 منٹ بھی تو معنی رکھتے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کو کھڑے رہنا پڑا. آپ نے یہ دیا سندیش کیا دیا دوسروں کو، غیر مسلموں کو سندیش کیا دیا؟ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، اس کو کھڑے رہنا ہے، اسے بیٹھنا نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا. مذہب ہمیں ان کی عزت کرنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن آپ نے ان کو بہت دیر تک کھڑا کیا ان کو. اور غیر مسلموں کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی اگر کوئی جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، اس کی مسجد کو جاتا ہے یا ان کے حصے جاتا ہے، عیدگاہوں میں جاتا ہے، تو وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں کرتے، وہ کھڑے رہنا ہے. اور یہ سندیش آپ نے دیا، بہت غلط کیا آپ نے. منتظمین کو چاہیے تھا جیسے وزیر اعلیٰ آئے ان کو جو ہے نا ایک طرف بٹھا دیا ہوتا، جیسے کہ قدس صاحب اس میں آتے ہیں عیدگاہ میں جو ہوتا ہے، برسوں سے آ رہے ہیں وہاں. وزیر اعلیٰ جو ہے نا، کئی وزیر اعلیٰ، درجنوں وزیر اعلیٰ آ کے چلے گئے وہاں، لیکن وہاں کبھی ایسی کانٹروورسی نہیں ہوئی جو کانٹروورسی چامراج پیٹ کے عیدگاہ میں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مقصود عمران صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، مقصود عمران صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی بھی امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا درجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا درجہ جو ہے نا نائب رسول کا ہوتا ہے. کوئی بھی امام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی امام ہو، اس کا درجہ نائب رسول کا ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھا رہا ہے. آپ نائب امام کی حیثیت سے آپ نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ نماز کے لیے اٹھے، کھڑے ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ نمازیوں کے سامنے کھڑے تھے. نہیں میں بتاتا ہوں آگے بولتا ہوں میں. آپ کو چاہیے کیا تھا، کرنا کیا چاہیے تھا؟ وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، ان کا منہ مقتدیوں کے منہ برابر تھا، مقتدیوں کی طرف ان کا فیس تھا. آپ کو معلوم تھا، آپ ایک اعلیٰ ترین ایک عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے. باوجود اس کے آپ نے ان کو ٹوکا نہیں. آپ کو ایک اور حکم ہے نماز پڑھانے سے پہلے، آپ نائب رسول کی حیثیت تو رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم ہے، جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تکبیر پکارنے سے پہلے، تکبیر کہنے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو ہے نا آپ کو دونوں جانب دیکھنے کا حکم ہے کہ کہیں صف میں جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہو گئی ہو. جب آپ بائیں جانب دیکھیں تو آپ کو نظر آگے مکھیہ منتری جی بیٹھے تھے اور ان کا فیس جو ہے نا ان کی طرف تھا، مقتدیوں کی طرف تھا. تو آپ 2 منٹ کے لیے رک جاتے اور منتظمین کو بلاتے وہاں اور کہتے کہ صاحب اگر یہ وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. کہنے میں کیا حرج تھا؟ 40-50 ہزار لوگ نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو مسئلے کا علم تھا کیونکہ آپ عالم ہیں، کوئی معمولی یہ نہیں تھے، آپ امام نہیں تھے، آپ عالم تھے، چوٹی کے عالم تھے. اس کے باوجود میں آپ سے چوک کیسے ہوئی ہے؟ ان کے رحم کے ہوئے آپ نے نماز کیسے پڑھا دیا؟ آپ کو صرف منتظمین کو بلانا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ صاحب اگر اس طرح سے ان کو آپ بٹھائے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہو جائے گی. یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو. کیوں آپ نے نہیں کہا؟ کس کے دباؤ میں آ کے نہیں کہا؟ کس نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ نماز شروع کرو؟ 40-50 ہزار لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کیا ان کی نماز ہوگی؟ نماز پوری ہوگی؟ کیا یہ ہوگی؟ کوئی خامی رہ گئی کیا نماز میں؟ جب میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا آپ لوگوں کے مادھیم سے میں یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہمارے علماء کرام، میں علماء کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں یہاں کسی کی تنقید کے لیے نہیں بیٹھا ہوں اور نہ میں تنقید کرنا چاہتا ہوں. جو ہوا ہے، جو آج ہندوستان بھر میں جو ہے نا یہ وائرل ہو رہا ہے،
اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ کو کھڑا کر کے نماز کیوں پڑھی، اور مقتدیوں کا سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پیروں میں۔ آپ ایک بڑے عالم ہوتے ہوئے آپ سے چوک کیسے ہوئی، بھول کیسے ہوئی آپ سے؟ کیا یہ بھول کہیں اسے، چوک کہیں، یا غلطی کہیں؟ ہم مسئلے سے آپ اچھی طرح سے واقف تھے، مسئلہ تو صاف ہے۔ کوئی عالم ہو یا امام ہو، چھوٹا سا امام بھی ہو، چھوٹی مسجد کا امام کیوں نہ ہو، اسے بھی مسئلہ معلوم ہے کہ اگر سامنے کوئی کھڑا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو میں ہمارے تمام علماء کرناٹک سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تہ تک جائیں، اس کی تحقیق کریں، اور اس مسئلے کو اور زیادہ الجھنے کی بجائے اسے سلجھانے کی کوشش کریں۔ ورنہ جو ہے نا، یہ مسئلہ صرف کرناٹک چامراج پیٹ کے مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ بنگلور کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کرناٹک کے مسلمانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان اٹھ کے آپ سے سوال کر سکتا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو ہم کیا سمجھے؟ اب جان بوجھ کے کیا آپ نے یا بھول سے ہو گئی؟ اس کی وضاحت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، نماز کیا ہے؟ نماز سال میں، یہ نماز جو ہے نا، فرض نماز کے بعد اگر کسی دوسری نماز کا درجہ ہے تو واجب نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد کسی اور نماز کا درجہ ہے، دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ واجب نماز ہے۔ اور واجب نماز سال میں صرف 2 مرتبہ میسر ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے مسلمانوں کو، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ اور ہر دن ایک واجب نماز ہمارے لیے فرض ہے، وہ ہے عشاء کی واجب نماز، وتر کی نماز۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، غلطی بھی ہو گئی ہے تو نماز، عید کی نماز دہرائی نہیں جا سکتی۔ سجدہ سہو نہیں ہو سکتا عید کی نماز میں، ایک تو دہرائی نہیں جا سکتی، دوسرا سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے اس میں، عید کی نماز میں، اور تیسرا جو ہے نا، وقت گزرنے کے بعد عید کی نماز دوبارہ یہ نہیں کر سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے آپ۔ ایک واجب نماز کے لیے 40-50 ہزار لوگ وہاں جمع ہیں، اس کے باوجود بھی یہ غلطی ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پہ؟ منتظمین پہ یا نائب رسول پہ، یا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ جو ہمارے سیاستدان جو مکھیہ منتری جی کو وہاں لائے تھے، کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس سے پوچھیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ وائرل اتنا ہو رہا ہے، یہ ہندوستان کے کونے کونے سے مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ امام کون تھے؟ کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے تھا؟ کیا ان کو مسئلے کی جانکاری نہیں تھی؟ کیا سوالات یہ اٹھ رہے ہیں آج۔ اور سب سے زیادہ جو ہے نا، ہمارے علماء کرام خاموش ہیں، کسی نے اب تک کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں کیا اور کوئی جواب بھی نہیں دیا، اس معاملے میں کوئی بھی بات انہوں نے نہیں کی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس بات کو پوری توجہ سے ان بلا کو بات کر کے، علماء کی ہم امیر شریعت ایک میٹنگ بلائے، سارے علماءوں کو بلا کے پوچھا رکھے ان کے سامنے، یہ کیا ہوا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، غلطی کس سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے۔ میں تمام کرناٹک کے علماء سے میری گزارش ہے کہ یہ فوری طور پر اس کا حل نکالیے، بات چیت کریے، کیونکہ حل انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے حل۔
ہمارا کام صرف ان کی نوٹس تک لے جانا ہے، چونکہ مذہب کے ٹھیکیدار وہ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، مذہب کو جاننے والے وہ لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، مذہب کے تعلق سے جانکاری دینے والے وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے، ان کو کرنا چاہیے، جتنی دیر ہوگی اتنا معاملہ پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، دوسرے دن کی بات ہے، جب میرے پاس یہ ویڈیوز وغیرہ آئے، فون آنے شروع ہوئے، تو میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، کئی لوگوں سے میں بات کیا، اس میں ایک صاحب سے بھی میری بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، دیکھیں مجھے فون آ رہے ہیں، یہ آ رہے، یہ کیا ہو گیا ہے، پتہ کریے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی سنا لیکن میں دیکھا نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس کسی نے یہ بھی بھیجا ہے، کلپ بھیجا ہے، میں بھیج رہا ہوں آپ کو، ان کو بھیجا۔ وہ شاید مولانا مقصود عمران صاحب سے بات کیے ہوں گے۔ مولانا مقصود عمران صاحب کا میرے پاس فون آیا، 3-4 مرتبہ فون آیا، لیکن میں بزی تھا تو میں نے اٹھایا نہیں۔ اس کے بعد جب دیکھا تو ان کا 4 مرتبہ فون آیا تھا، اور ان کا ایک میسیج بھی آیا تھا میرے پاس، تو میں نے کہا ان کو فون کیا، میں سلام علام کیا، وہ یہ اٹھا لیے فون، تو میں نے ان کو سلام پیام کیا، عید کی مبارکباد دی، پھر پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کل وزیر اعلیٰ تو وہاں نمازیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور نماز پڑھانے سے پہلے آپ دیکھے تھے، آپ ان کو ہٹانا چاہیے تھا۔ نہ وہ رہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور انہوں نے ایک بات مجھ سے یہ کہی، میں نے دیکھ لیا وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جب مسئلہ ان کو یاد نہیں رہا، تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نماز پڑھانے سے پہلے فتویٰ لے لیا۔ ہاں، فتوے کی کیا ضرورت پڑ گئی وہاں آپ کو؟ اس کے لیے میرے پاس ایک گواہ بھی ہے، فتویٰ لے لیا میں، تب میں نے نماز شروع کی۔ یہ مقصود عمران صاحب کا مجھے جواب تھا۔ اب فتوے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ آپ بیٹھے بیٹھے فتویٰ کہاں سے لے لیے، مجھے یہ تو بتائیے گا ذرا۔ سیکنڈوں میں آپ کو فتویٰ مل گیا، آپ نے سیکنڈوں میں سوال کر دیا، اور سیکنڈوں میں سوال کا جواب آ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ اور میں نے کہا کہ آپ ذرا میرے پاس فتویٰ بھیجیے گا۔ انہوں نے ایک فتویٰ میرے پاس بھیجا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ذرا اسے سنیں، یہ کیا فتویٰ ہے دیکھیے گا۔ انہوں نے میرے پاس وہ فتویٰ بھیجا، 9:20 پہ ان کا میرے پاس پرسوں فتویٰ آیا، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے مجھے فتویٰ بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ کوسچن مارک۔ اس کے بعد آگے، جیسے کسی کی 1-2 رکعت جماعت سے رہ جاتی ہے اور وہ امام کے سلام کے بعد اسے پوری کرتا ہے، کبھی کبھی اگلی صف میں بیٹھا ہوا نمازی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کھڑے ہو کے یہ سوچتا ہے کہ کب ان کی نماز ختم ہوگی، میں کب باہر جاؤں گا۔ یہ سوال تھا۔ جواب میں کیا ہے، پہلے ہی اس میں جو ہے نا، نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ پہلے ہی سینٹنس میں جو ہے نا، نمازی کے طرف منہ کر کے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، انہوں نے بھیجا ہے میرے پاس۔ جب آپ جانتے تھے کہ کسی کا سامنے، نمازی کے سامنے منہ کر کے کھڑا کرنا مکروہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ فتویٰ اس سے میل نہیں کھاتا۔ یہ فتویٰ جو ہے نا، ایک نمازی کو دوسرے نمازی کے لیے تاکید ہے۔ یہ آگے کیا ہے یہ پڑھیے گا، اس سے نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ ایسے لوگوں کو چاہیے
البتہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کو نماز کے مکمل ہونے تک انتظار کرنا ہے، یہ حکم ہے۔ یہ تو آپ وزیر اعلیٰ کو بٹھائے ہیں، کوئی آگے کھڑا نہیں ہو گیا نا وہاں۔ نمازیوں کی طرف منہ کر کے آپ نے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا۔ میں اس میں یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہے۔ آپ نے کھڑا کر دیا، وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے بٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے۔ یہ غلطی وہاں منتظمین کی ہے، اور نماز پڑھنے کی میں غلطی تو نہیں کہوں گا امام صاحب کو بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے نماز تکبیر کہہ دی اور نماز پڑھا دی انہوں نے۔ ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ مذہب جب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی کو سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی جب مذہب اجازت نہیں دیتا، تو آپ عالم دین ہیں، آپ کو اس بات کا اچھا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا اس کو نظر انداز کیا۔ کیوں؟ یہ میں ہی نہیں، کوئی بھی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان جو حضور کا امتی ہے وہ سوال کر سکتا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ آپ بری تو نہیں ہیں، آپ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جو ہے نا اس پہ جو ہے نا، میں آج دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، جو ہوا ہے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ میں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ سے ایسے حالات نہ ہوں، ایسا نہ ہو، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ جا کے وہاں، اگر اس میں بھی کمی رہ جائے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں دوبارہ آپ مقصود عمران صاحب کو کیا بولتے ہیں؟ عالم دین تھے، انہوں نے نماز جی پھول کار ڈالے، شال ڈالے مقصود عمران صاحب، اور ان کو کیا مسئلہ معلوم نہیں تھا مقصود عمران صاحب؟ وہی تو سوال کر رہا ہوں، جب ان کو مسئلہ معلوم تھا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اس مسئلے کو نظر انداز کیوں کیا؟ یہ میرا سوال ہے ان سے۔ انہوں نے سیدھے سیدھے مجھے کہہ دیا عمران صاحب، مقصود عمران صاحب نے، نہیں نماز ہو گئی ہے، اگر آپ کو میرے سے بات کرنا ہے تو فتون بات کریے مجھ سے۔ اللہ کا کرم ہے، اتنی تو اللہ مجھے بھی عقل دی ہے، کیا سفید ہے یا کالا ہے، یا گورا ہے یا کالا ہے، یہ سب اس کی بھی مجھے یہ ہے تمیز ہے۔ فتون بات کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ میں بھی ایک ایسے عالم کے اس میں جو ہے نا، میں چوتھی کلاس میں تھا تب سے میں جو ہے نا ایک عالم کے پاس مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں عربی کی تعلیم ایک بہت بڑے عالم کے زیر نگرانی میں یہ کیا ہوں، تھوڑا تو انہوں نے مجھے سکھایا ہوگا۔ آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن تھوڑا تو مجھے اس کی یہ ہے جانکاری ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور ہمارے علماؤں کو آگے بڑھ کر اس پر یہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے علماؤں کا سبجیکٹ ہے، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف ان کی نوٹس تک لے جانا ہے، فیصلہ ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس میں کیا غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ بھی وہ جانتے ہیں، ہم اپنا فیصلہ دیں۔ اور جو ہے اس دیکھیے اب یہ جو ہے نا نیشنل لیول پہ وائرل ہو گیا ہے، یہ معاملہ نیشنل لیول تک پہنچ گیا ہے۔ کچھ دلی کے اخباروں نے بھی آج لکھا، ابھی تک میرے پاس آیا نہیں وہ، دلی کے اخباروں نے، یو پی کے اخباروں نے بھی اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ تو میں دوبارہ سے
ہمارے تمام علماء کرام، کرناٹک کے علماء کرام سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے غلطی کی کیا سزا ہے یہ بھی وہ خود طے کریں. آئندہ سے ایسی غلطیاں نہ ہو اس کے لیے مناسب اقدامات کریں. اور تمام جو مساجد کے امام ہیں ان سب کو تاکید کریں کہ آئندہ سے ایسی چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ایسے دوبارہ ایسے حالات نہ آئے. کیونکہ دیکھیں علماء کرام کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، رسول کی نظر میں بھی، اور مسلمانوں کی نظر میں بھی. اب میں یہاں کہنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنے علماء زندگی میں دیکھے ہیں، اتنے علماء سے میری ملاقات ہوئی ہے، کوئی بھی سیاست دان میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اتنے علماء سے ملاقات ہوئی ہو. میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ کیسے میری ملاقات ہوئی یہ بھی میں بتاتا ہوں. 2003 میں جب اٹل بہاری واجپئی جی کی سرکار تھی اس ٹائم پہ ایک کمیٹی بنی تھی، بابری مسجد نیگوسیشن کمیٹی، بابری مسجد رام جنم بھومی نیگوسیشن کمیٹی. اس کمیٹی کے چیئرمین تھے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا آر وینکٹ رمن جی، اور اس کے اور 3 ممبر تھے، ایک کانچی کے آچاریہ جی، ایک کلدیپ نیر جی، اور ایک میں تھا اس کا ممبر. اور مجھے ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ ہمارے سارے علماؤں سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی. اور میں ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم سے مل چکا ہوں اس تعلق سے. اس لیے میں نے کہا کہ میرے جتنے علماؤں کو میں ملا ہوں شاید میری عمر کا آدمی سیاست دان اتنے علماؤں کو ملا نہیں ہوگا. گھنٹوں میں نے عالموں سے بات کی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کی بہت قدر کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے، مجھے اس بات کا بھروسہ بھی ہے کہ علماء کرام جو ہے نا فوری طور پر اس پر توجہ دیں گے اور اس کا حل نکال کر جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے آ کے وہ بتائیں گے سب کو. شکریہ. اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیجئے گا، میں جواب دوں گا. تو آپ بول رہے ہیں وہاں بھی رشید کو ایک میٹنگ بلانا چاہیے ان کو، بلانا چاہیے نا. منتظمین کو جو ہے پہلے ہی ایک الگ سے انتظام کرنا تھا، وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں معلوم تھا. نہیں سارے سب آتے رہتے نا کہ پولیٹیکل اپیسمنٹ. دیکھیے صاحب یہاں جو ہے نا، دیکھیں معاف کرنا یہاں جو ہے نا جہاں بھی جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ سیاست بھرتے ہیں. سیاست بھرنا ہے تو سیاست باہر کرو بھائی. میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، ہمارے تچھ سیاست دان بیٹھے تھے نا وہاں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کیا ضرورت ہے آپ کو ٹوپی پلانے دینے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ڈھڈورا پیٹنے جا رہے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے گئے ہیں آپ، سیاست کرنے نہیں گئے ہیں وہاں. سال میں 1 مرتبہ آپ کو موقع ملتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا، آپ نماز پڑھنے گئے، نماز ادا کریے گا، نماز کے تعلق سے سوچئے گا. سیاست نہیں، سیاست کے لیے وسیع میدان ہے، باہر نکل آئیے گا، سیاست کریں گے. مساجدوں میں سیاست نہیں ہوتی، نماز کی جگہ سیاست نہیں ہوتی. ہر جگہ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے اسلام کو. ابھی آپ مسجدوں میں دیکھیں سیاسی بیان شروع ہو گئی. نہیں دیکھیں مسجدوں میں سیاسی بیان کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اس کی ذمہ داری علماء کی ہے، علماء کو کنٹرول کرنا چاہیے. مسجدوں میں سیاست کیوں کریں گے اور خطبہ کیوں دیں گے؟ سیاسی خطبہ کیوں دیں گے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسجدوں میں جو ہے نا سیاسی خطبے دیں. نہیں، آپ کو دینا نہیں چاہیے. ایک سیاست دان ان کو لا کے وہاں کرسی پہ بٹھا رہا ہے، ٹوپی پہنا رہا ہے،
ہے ان کا شرٹ ٹھیک کر رہا ہے. ارے چاپلوسی کب تک کرو گے؟ ہے ان کا کرتا صحیح کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ارے تم کیا ہو یہ تو دیکھو. ابھی جو ریسنٹلی اسمبلی الیکشنز اور ایم پی الیکشن جو ہوئے اس میں سارے مساجدوں کو کانگریس پارٹی نے لیا تھا کانفیڈنس میں. لینے کے بعد جو ہے الیکشنز ہوئے اور پوری قوم جو ہے مسلمان قوم کانگریس کو ووٹ کری. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. اب وہاں بھی سیاست ہوئی نا کسی کے سوال سے. نہیں میں بتاتا ہوں. میں سیاست ابھی بول رہے ہیں کانگریس پارٹی خود علماء کرام کو بولے بیان دیو کانگریس سپورٹ کرو یہ کرو بول کے. اب آپ بول رہے ہیں سیاسی بیان نہیں دینا. نہیں, اگر کانگریس پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو, مجھے یہاں پارٹی سے مطلب نہیں ہے, مجھے مذہب سے مطلب ہے. میں یہاں جب تک بیٹھا ہوں مذہب کی بات کر رہا ہوں. کیا میں کسی پارٹی سے میرا کوئی یہ نہیں ہے, لین دین نہیں ہے, میں پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اگر کانگریس نے کہیں کہا ہے یہ تو غلط کہا ہے. ہمارے مساجدیں سیاست کے لیے نہیں ہیں. اگر کوئی کسی ایک پارٹی کے حق میں اگر ووٹ ڈالنے کے لیے یا کوئی اور بات کی ہے تو سراسر غلط ہے. غلط ہو گیا. نہیں کسی بھی مسجدوں میں جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ نہیں کہے, کسی کو نہیں کہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی نے, کوئی بھی پارٹی, کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یا اور جنتا دل ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, مسجدوں میں اماموں کو یہ تاکید نہیں کی, یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے حق میں ووٹ کے لیے یہ گزارش کرو, یہ نہیں کہا ہے. اور یہ مسجدوں میں ہوا بھی نہیں ہے جہاں تک معلوم ہے. لیکن ایک بات میں نے کئی مسجدوں میں سنا کہ بھائی ایک اچھے جو ہے نا اس کا آپ انتخاب کریے, اچھے حاکم کا انتخاب کریے, یہ انہوں نے کہا ہے. ووٹ آپ کا حق ہے, ووٹ دینے سے گریز مت کریے گا, ووٹ دینا چاہیے آپ کو, کیونکہ ووٹ دینا اسلام بھی آپ کو تاکید کرتا ہے, یہ کہا ہے. الیکشن کے ٹائم پہ مسجدوں کو چندہ جاتا ہے, مدرسوں کو چندہ جاتا ہے, اس کے بارے میں وہ تو آپ کے کینڈیڈیٹ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, کینڈیڈیٹ دیتا ہے وہ. دینے کے بعد ظاہر بات ہے اسی سپورٹ ہے نا. نہیں, اس کے باوجود بھی مسجدوں میں ایسے اعلانات نہیں ہوئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جہاں تک مجھے معلوم ہے ایسے اعلانات نہیں ہوئے مسجد میں. بس چھوڑو. شکریہ, تھینک یو.